عظمت آل میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، عظمت آل میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں پہ ہی اللہ کی رحمت کم ہے۔ بزم نوروز کی جس دل میں محبت کم ہے، اور کچھ مانگوں گا میں اشک عزا کے بدلے، اور کچھ مانگوں گا میں اشک عزا کے بدلے، اتنی دولت کے عوض صرف یہ جنت کم ہے۔ اتنی دولت کے عوض صرف یہ جنت کم ہے۔ دل میں گر تیرے سمائے نہ بلائے حیدر، دل میں گر تیرے سمائے نہ بلائے حیدر، جان لینا کہ تیرے دل کی طہارت کم ہے۔ جان لینا کہ تیرے دل کی طہارت کم ہے۔ کیا سمائے گی میری آنکھوں میں تو اے جنت، کیا سمائے گی میری آنکھوں میں تو اے جنت، فرش مجلس کے مقابل تیری وسعت کم ہے۔ بزم نوروز کی جس دل میں محبت کم ہے۔ مقطع سے پہلے آخری شعر پیش کروں۔ ناز جس دین پہ کرتا ہے تو واعظ اس کی، ناز جس دین پہ کرتا ہے تو واعظ اس کی، قامت اصغر کم سن سے بھی قامت کم ہے۔ قامت اصغر کم سن سے بھی قامت کم ہے۔ بزم نوروز کی جس دل میں محبت کم ہے۔ مقطع کا شعر پیش کروں۔ منتخب کر لیا ماتم کے لیے نور علی، منتخب کر لیا ماتم کے لیے نور علی، کیا درے زہرا کی ہم پر یہ عنایت کم ہے۔ بزم نوروز کی جس دل میں محبت کم ہے، بر عظمت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ جیسے جناب اسد آ گا، اور ہم میں گزارش کروں گا جناب حسین شریف صاحب سے کہ وہ آئے اور محمد آل محمد صلی اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سینئر اسد بھائی سے مدد کروں گا جنرل صاحب سے کہ میں ان کے بعد تشریف لائے اور ان کو پیش کروں، لیکن یہ سوء ادب ہے صرف شامل ثواب ہونے کے لیے ایک خطاب کے سماعتوں کی مدد کروں گا، اس کے بعد علامہ صاحب کا خطاب پر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ تمام اپنی برادری کا اقرار کرتے ہوئے میرے ساتھ ہم آواز ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد
محمد بلندر سلوات جو دامنے شہے دل سوار ہاتھ میں ہے جو دامنے شہے دل سوار ہاتھ میں ہے تو سمجھو رحمت پروردگار ہاتھ میں ہے جو دامن شہے لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار علی نے کھائے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی علی نے کھائی گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی تبھی تو قوت پروردگار علی نے کھائی گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے جو دامن شگے پر محمد و آل محمد بلندر صلوات اور محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات نہ صرف عقدہ کشائی علی کے ہاتھ میں ہے نہ صرف عقدہ کشائی علی کے ہاتھ میں ہے خدا کی ساری خدائی علی کے عقدہ کشائی علی کے ہاتھ میں ہے خدا کی ساری خدائی علی کے ہاتھ میں ہے خدا کی ساری خدائی علی کے ہاتھ میں ہے نفاق جنگ جمل میں چھپے تو کیسے چھپے نفاق جنگ جمل میں چھپے تو کیسے چھپے منافقت کی کلائی ایک مرتبہ صلی اللہ حضرات گرامی گھر میں سے نکلنے سے قبل یہ ایک کلام نیا آج کے سلسلے کا مسدس تھا اور وہ وقت کی تنگی کی باعث میں پیش نہیں کر سکوں گا جشن کے علاوہ
نیا کلام البتہ ایک بالکل نیا کلام آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں، وہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرتا ہوں کہ اردو کو جیسے حرف لا الہ اچھا نہیں لگتا، اردو کو جیسے حرف لا الہ اچھا نہیں لگتا منافق کو علی کا تذکرہ. اردو کو جیسے حرف لا الہ اچھا نہیں لگتا منافق کو علی کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا. علی کے ذکر واجب کو غلو کہہ کر جو رد کر دیں، علی کے ذکر واجب کو، علی کے ذکر واجب کو غلو کہہ کر جو رد کر دے، کہو ان سے کہ زیادہ بولنا. علی کے ذکر واجب کو غلو کہہ کر جو رد کرتے ہیں، کہو ان سے کہ زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا. کہو ان سے کہ زیادہ بولنا اچھا. کافی سماعت فرمائیے گا کہ مریض بغض حیدر کی شفاعت ہو نہیں سکتی. مریض بغض حیدر کی شفاعت ہو نہیں سکتی. اسے ایمان کا دارالشفاء اچھا نہیں لگتا. مریض بغض حیدر کی شفاعت ہو نہیں سکتی، اسے ایمان کا دارالشفاء اچھا نہیں لگتا. حضرت شیر عرض کر رہا ہوں، گزشتہ دنوں ایک پروگرام ہوا تھا اس کے سلسلے سے کہ کریں گے اتحاد غیر فطری سب علی دشمن. کریں گے اتحاد غیر فطری سب علی دشمن. غدیر خم کا ان کو واقعہ اچھا زوم کثرت تھا جنہیں سب وہ حجازی نکلے، وہ 72 تھے جو کردار کے غازی نکلے. اس حقیقت کو مگر کون چھپا سکتا ہے جتنے شبیر کے قاتل تھے نمازی. کریں گے اتحاد غیر فطری سب علی دشمن. غدیر خون کا نماز دونوں طرف ہو رہی تھی. غدیر خون کا ان کو واقعہ اچھا نہیں لگتا. علی کے بغض میں یارب تیرا انکار کر دیں گے. علی کے بغض میں یارب تیرا انکار کر دیں گے. یہ کہہ دیں گے ہمیں دین خدا ترمیم ہو رہی ہے، حدیث میں ترمیم ہو رہی ہے، روایتوں میں ترمیم ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں کتابوں سے نکالی جا رہی ہیں کہ علی کے بغض میں یا رب تیرا انکار کر دیں گے. یہ کہہ دیں گے ہمیں دین خدا اچھا نہیں لگتا. برائے مصلحت ایمان میں ترمیم جائز ہے. برائے مصلحت ایمان میں ترمیم جائز ہے. ہمیں اس فکر کا یہ زاویہ اچھا نہیں لگتا.
ایمان میں ترمیم جائز ہے، برائے مصلحت ایمان میں ترمیم جائز ہے، ہمیں اس فکر کا یہ زاویہ اچھا نہیں، اب یہاں پر میں 4 مکمل اس سلسلے کے تھے، ہمیں اس فکر کا یہ زاویہ اچھا نہیں لگتا، ولایت کے دلائل میں بہت ہے آیہ بلغ، ولایت کے دلائل میں بہت ہے آیہ بلغ، عقیدے میں کسی کا مشورہ اچھا نہیں لگتا۔ ولایت کے دلائل میں بہت ہے آیہ بلغ، ولایت کے دلائل میں بہت ہے آیہ بلغ، عقیدے میں کسی بھی مولوی کا مشورہ اچھا نہیں، کسی بھی مولوی کا مشورہ اچھا نہیں لگتا۔ جہادی یہ فسادی ہیں، جہادی یہ فسادی ہیں، جہنم ان کی منزل ہے، جہادی یہ فسادی ہیں، جہنم ان کی منزل ہے، علی کا ان کو سیدھا راستہ جہنم ان کی منزل ہے، علی کا ان کو سیدھا راستہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ حصول دولت و شہرت بقائے ذات کی خاطر، حصول دولت و شہرت بقائے ذات کی خاطر علی کے دشمنوں سے رابطہ بقائے ذات کی خاطر، یہ مجموعی آپ دیکھ لیجئے صورتحال یہی ملے گی، حصول دولت و شہرت بقائے ذات کی خاطر علی کے دشمنوں سے رابطہ اچھا نہیں لگتا، علی کے دشمنوں سے رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ شبیہ مسجد نبوی انہیں اچھی تو لگتی ہے، شبیہ مسجد نبوی انہیں اچھی تو لگتی ہے، علم عباس کا اور تعزیہ اچھا نہیں لگتا۔ شبیہ مسجد نبوی انہیں اچھی تو لگتی ہے، علم عباس کا اور تعزیہ اچھا نہیں لگتا۔ بہت قیمتی شعر عرض کر رہا ہوں جناب، پورا کانسیپٹ ہے کہ جہاں مقتول کے وارث برائے تعزیت جائیں، جہاں مقتول کے وارث برائے تعزیت جائیں، کسی قاتل کو وہ فرش عزا جہاں مقتول کے وارث برائے تعزیت جائیں، جہاں مقتول کے وارث برائے تعزیت جائیں، کسی قاتل کو وہ فرش عزا اچھا نہیں لگتا۔ اسی سلسلے کا دوسرا شعر تھوڑا سا پوئٹک ہو گیا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ جہاں مقتول کے وارث برائے تعزیت جائیں، کسی قاتل کو وہ فرش عزا اچھا نہیں لگتا۔ شعر سماعت فرمائیے، حضور آپ کی نظر کر رہا ہوں، مزاجن سنگ زادے ہیں، مزاجن سنگ زادے ہیں جنہوں نے سنگ باری کی، مزاجن قافیہ سماعت فرمائیے گا، پتھر سے سنگ سے میں نے قافیہ نکالا، مزاجن سنگ زادے ہیں جنہوں نے سنگ باری کی، حریف فرش غم کو آئینہ اچھا مزاجن سنگ زادے ہیں، مزاجن سنگ زادے ہیں جنہوں نے
संग बारी की हरीफ फर्श गम को, हरीफ फर्श गम को आईना अच्छा नहीं लगता, हरीफ फर्श गम को आईना अच्छा नहीं लगता। एक सतही सा शेर भी अर्ज कर देता हूँ आपकी नजर के सामने कि मिजाजन संग दादे हैं जिन्होंने संग बारी की, हरीफे फर्श गम को आईना अच्छा नहीं लगता। मुसलमानों के हाकिम को मगर ये कौन समझाए, वाकई आपके सामने आ जाएगा। मुसलमानों के हाकिम को मगर ये कौन समझाए, ये छुप छुप कर घरों में झांकना। मुसलमानों के हाकिम को मगर ये कौन समझाए, मुसलमानों के हाकिम को मगर ये कौन समझाए, ये छुप छुप कर घरों में झांकना अच्छा नहीं लगता। मक्ताज कर रहा हूँ, ये छुप छुप कर घरों में, मेरे हकीके का मक्ता है कि ये छुप छुप कर घरों में झांकना अच्छा नहीं लगता। जिन्होंने पाए आबिद में मुहिब जंजीर डाली थी, जिन्होंने पाए आबिद में मुहिब जंजीर डाली थी, उन्हें मातम कभी जंजीर का। और अब मैं बसद एहतराम इलामा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सदारती खिताब फरमाएं। आए मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद कलाम पाक की आयत है, अशाहिदो व मशहूदी, कसम है उसकी जिसकी गवाही दी गई, और कसम है उसकी जिसने गवाही दी। एक शाहिद है और एक मशहूद है। एक वो है जिसकी गवाही दी जा रही है, और एक वो है जो गवाही देने वाला है। कुरान की आयत गालिब की नजर में थी और उन्होंने कितना सोचा होगा इस आयत के बारे में, और कितना कैफ उनको हासिल हुआ होगा इस आयत को बार बार पढ़कर। इसलिए उन्होंने गजल में ये शेर कहा, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किसी साथ। तो गालिब का कहना यह है कि सब एक ही हैं, शाहिद, मशहूद, शहूद और मुशाहिदा। तो मुशाहिदा करने वाला तो वो था, उसके मुशाहिदे को जाहिर है कि कौन किसी स्पेस में तो नहीं ला सकता। जो चीज अल्लाह देख रहा है
پیمانے میں تو نہیں لایا جا سکتا، تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں، اس کا تو حساب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب وہ دیکھ رہا ہوں اور وہ مشاہدہ کر رہا ہوں اور گواہی دی جا رہی ہے، گواہی دینے والا شاہد ہو، جس کی گواہی دی جا رہی ہو وہ مشہود ہو، اور مشاہدہ وہ کر رہا ہو، تو یہ سب کچھ ملا کر کلمہ بنتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ۔ اس میں ضروری ہے کہ شاہد، مشہود اور مشاہدہ سب کچھ ایک جگہ پر ہو۔ آج اگر ہم یہ سوچیں کہ جب گواہی دی گئی اسی واقعے کا نام غدیر خم ہے، گواہی دینے والے شاہد رسول اللہ تھے، جس کی گواہی دی گئی مشہور مولا علی تھے۔ تو کتنے گواہ موجود ہیں؟ کہتے ہیں 1,00,000 1,50,000 2 لاکھ کا مجمع تھا، سب گواہ تھے، دیکھنے والے تھے۔ آج 1400 برس کے بعد کیا ان میں کا کوئی ایک باقی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی گواہی دی گئی اور جس نے گواہی دی وہ لوگ اپنی اس دنیا میں ہیں جہاں سے آئے تھے، جو نا ختم ہونے والی دنیا ہے، جہاں سے نور چلا تھا وہیں پر وہ نور پہنچا، تو وہ بھی یہاں نہیں ہے، کس سے پوچھیں؟ جس کی گواہی دی گئی وہ بھی نہیں ملے گا، جس نے گواہی دی وہ بھی نہیں ملے گا، جو اس گواہی کو دیکھ رہا ہے اس سے ملنا ناممکن ہے۔ تو آج 1400 برس کے بعد غدیر کے مت والے اگر یہ چاہیں کہ جس نے اپنی آنکھ سے اس واقعے کو دیکھا ہو اس کو گواہ بنایا جائے، تو اگر اس کو ہم گواہ بنا لیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ کیا اعتراض؟ تو ان تمام گواہوں میں، غدیر کے گواہوں میں جو باقی بچا ہے وہ 14 چشمدید گواہ، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے اور 12 سیارے جن پہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ تو آفتاب تو نہیں مرا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آفتاب مردہ ہے، اس کی زندگی کی دلیل اس کی روشنی ہے۔ تو چشم آفتاب نے غدیر کا واقعہ دیکھا، یہ لاؤ دراصل سے دور ہو، یہ دراصل اس سے دور ہے۔ تو 1400 برس پہلے جو آسمانی گواہ اس کو سب دیکھ رہے ہیں، اس سب کو نظر ہے، اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ جو یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا وہ اندھا ہے۔ تو آفتاب کو سب نے دیکھا، اور 12 سیارے جن پر ہمارا نظام چل رہا ہے، یہ سب آنکھیں رکھتے ہیں۔ آنکھیں نہ رکھتے ہوتے تو لاکھوں برس سے چل کیسے رہے ہوتے؟ آنکھیں رکھتے ہیں
اگر آنکھیں نہ رکھ رہے ہوتے تو سب ایک دوسرے سے ٹکرا نہ گئے ہوتے، سب ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے، تو دیکھ کے راستہ چل رہے۔ آنکھیں ہیں سب کی، زندگی کی دلیل ہے سانس لینا، زندگی کی دلیل ہے چلتے رہنا، زندگی کی دلیل ہے حرکت، اور یہ حرکت جو ہے سیاروں کی اور ستاروں کی، اسی سے کائنات قائم ہے، اسی سے دنیا چل رہی ہے۔ یہ ہیں سب گواہ غدیر کے، یہ گواہ ہیں غدیر کے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ گواہ سے ہم نے پوچھا بتا غدیر کی گواہی دے، تو اس نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیے چلے جا رہے ہیں ہر سال، ہم سال میں ایک بار گواہی دیتے ہیں، اب کوئی ہماری گواہی کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ آفتاب نے، سورج نے کہا کہ میں بہت بڑا گواہ ہوں اس وقت کا، اس لیے کہ میں پورے سال چلتا ہوں، سفر کرتا ہوں، اور یہ سفر میرا جو ہے 12 سفر جو ہے میرے، میں ایک ایک مہینے ایک ایک سیارے میں رہتا ہوں۔ یہ برج ہے میرے، 12 برج ہیں، اور میں ان میں ایک مہینے قیام کرتا ہوں اور پھر دوسرے برج میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میرا سفر لاکھوں برس سے جاری تھا، اور میری تقدیر میں اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ میرا پہلا برج برج حمل ہوگا، اور آخری برج برج حوت ہوگا۔ جب میں نے پہلی بار آنکھ کھول کر اپنا سفر جاری کیا تو میں برج حمل میں داخل ہو رہا تھا، چونکہ میرا پہلا دن برج حمل میں تھا، اس لیے اس کا نام برج شرف رکھ دیا گیا۔ پہلے برج کو برج شرف کہتے ہیں۔ تو اب جب سال بھر کے بعد پھر میں اس گھر میں آیا تو پھر مجھے وہ شرف ملا۔ میں دیکھتا رہا کہ جس دن میں برج شرف میں داخل ہوتا تھا اپنے پہلے گھر میں، تو اس دن کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اب سمجھ میں آیا کہ اس واقعے کی وجہ سے اس کو برج شرف کہا جاتا ہے، اور میرے لیے یہ فخر ہوا کہ میں شرف کی منزل پر آ جاتا ہوں۔ تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ جس دن آدم نے آنکھیں کھولی اور پلکیں جھپکی ان کی، جیسے کوئی بچہ نیند سے اٹھے، کبھی آنکھیں بند کرے اور کبھی آنکھیں کھولے، تو وہی لمحہ تھا کہ میں برج شرف میں داخل ہو رہا تھا، اور آسمان پہ آواز آ رہی تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ آدم کو خلافت ملنے والی تھی، اس لیے یہ لمحہ میرے لیے شرف کا بخشا گیا کہ میں اس وقت اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ تو میں آپے میں نہ سمایا کہ یہ ہے میرا شرف کہ میں ساتھ لکھوں آدم کے آنکھ کھولنے کی۔ تو چونکہ گھڑیاں بننے والی تھیں میرے دم سے، میں چلوں تو وقت گزرے، میں تھموں تو وقت ٹھہرے، گھڑی اور گھنٹے میرے صدقے ہو رہے تھے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا پہلا انسان جو بنا ہے
اس کا شرف مجھ کو ملا ہے. یہ آفتاب کہانی سنا رہا ہے, یہ سورج کہانی سنا رہا ہے. آپ کے سمجھ میں آ رہی یا نہیں مجھے, لیکن اچانک میں ابھی برج شرف میں داخل ہو رہا تھا صدیوں کے بعد کہ میں نے دیکھا کہ طوفانوں کی کشتی کوہ جودی پہ ٹھہری. تو آواز آئی کہ دیکھا تو نے, یہ شرف نوح کو اور سفینہ نوح کو ملا جب تو برج شرف میں داخل ہو رہا تھا. برج شرف میں آنے کے لیے ابھی نہ مہینے مقرر تھے نہ دن, نہ کیلنڈر بنانے والے آئے تھے, لیکن میں نے اپنی گھڑیوں کو گنا تو کیلنڈر بالکل ٹھیک تھا. تاریخ وہی تھی میری جو آدم کے آنکھ کھولنے کی. بہت صدیوں کے بعد اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ میرے لیے گھر بنا. جس وقت وہ نیو کھود رہے تھے کعبے کی تو میں برج شرف میں تھا اور کعبہ بننا شروع ہو گیا. اور یوں کوہ طور پر جب توریت موسیٰ کو ملی تو میں برج شرف میں تھا. جس دن حضرت عیسیٰ مریم کی گود میں آئے میں برج شرف میں تھا. جس دن رسول اللہ کو بعثت ہوئی اور اقرا کی پہلی وحی آئی تو میں نے دیکھا میں برج شرف میں ہوں. قرآن آنا شروع ہوا تو میں برج شرف میں تھا. اتنے سارے شرف مجھے ملتے چلے گئے تو میں سمجھا کہ یہ سارے شرف ملنے والے میرے حصے میں آئے, اس لیے میرے گھر کو برج شرف کہا جاتا ہے. اور میرے لیے کہا جاتا ہے آفتاب بلندی پہ آ گیا, برج شرف میں آ گیا, لیکن شاید ابھی شرف کا لفظ آیا نہیں تھا جب تک کہ شاہ نجف نہ آ گیا. کچھ ساعتیں میری باقی تھیں, میں اپنی منزل سے قریب ہو رہا تھا. سال بھر کے بعد جب میں برج شرف میں آتا ہوں اور منزل کی طرف بڑھتا ہوں تو چاروں طرف دیکھ لیتا ہوں کہیں آج کچھ ہونے والا تو نہیں. تو ابھی میں راستے میں تھا کہ میں نے ایک قافلے کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے میں نے کہا یہ اتنا مجمع کدھر جاتا ہے. میرا رخ برج شرف کی طرف تھا, لیکن میں نے دیکھا, اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ دو آسمانی آنکھیں اس قافلے میں تھیں. ایک محمد تھے, ایک علی تھے. اور پھر میں نے اس قافلے کو ٹھہر کے دیکھا. میں اپنے برج شرف سے قریب ہو رہا تھا, قافلہ ٹھہر گیا. پھر میں نے ممبر بنتے دیکھا. ابھی میں راستے میں تھا, اس ممبر پر میں نے نبی کو علی کے ساتھ آتے دیکھا. اور پھر میں برج شرف میں جانے ہی والا تھا کہ میں نے چوک کر دیکھا کہ نبی نے اپنے ہاتھ پر علی کو اٹھایا. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں نیچے دیکھوں کہ میں برج شرف کا دروازہ دیکھوں. ابھی میں داخل ہونے والا تھا, جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھا نبی نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور جیسے ہی مجھ کو برج شرف میں جاتے دیکھا آواز دی من کن تو مولا. میرے سمجھ میں آیا کہ یہ سارے سفر آج کے دن کے لیے تھے. جب میں نے خطبہ رسول سنا, غور سے سنا, وہی ساتھ تھی کہ میں برج شرف میں آیا. اور
چونکہ میں چاند سے میرا تعلق نہیں ہے، میرا تعلق اپنا خود اللہ سے ہے۔ میں چلتا ہوں تو گھڑیاں بنتی ہیں، چاند مجھ سے روشنی لیتا ہے، لوگوں نے اس کی روشنی میں بھی مہینے بنائے، لیکن میرے مہینے پہلے بن چکے تھے، میری تاریخیں پہلے مقرر ہو چکی تھیں۔ تو وہ جو میرا سفر شروع ہوا تھا آدم کی خلافت سے، وہ تاریخ میرے مہینے کے حساب سے 21 تاریخ بنی آ کے، پھر مجھے 21 مارچ یاد ہو گئی۔ اب یہ تو مہینے رکھنے والوں کا کارنامہ ہے کہ 21 تاریخ کو سب نے یاد رکھا، اور جب میں 21 تاریخ کو برج شرف میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی انہونا واقعہ ہوتا آیا، ہوتا رہے گا اور ہوتا جائے گا۔ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ جب نصف النہار کو میں داخل ہوتا ہوں برج حمل میں تو رت بدل جاتی ہے، موسم بدل جاتا ہے، ہوا کا رخ بدل جاتا ہے، فصلیں بدل جاتی ہیں، پھل شیریں ہونے لگتے ہیں، پھول جو ہیں کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، آم کا بور بتا دیتا ہے آم آیا اور اب آم آیا، پھلوں کی شیرینی بڑھ جاتی ہے۔ میں نہ جاؤں برج شرف میں تو کائنات میں یہ نعمتیں تم کو ملیں۔ دنیا ان کو نعمت سمجھتی ہے، لیکن اللہ نے یہ بتایا سب سے بڑی نعمت امامت ہے، سب سے بڑی نعمت ولایت ہے، اور مجھے اس کا ایسا مسافر قرار دیا ہے کہ دنیا نہ بھی کیلنڈر بناتی تو یہ تاریخیں مجھ کو یاد رہتی اور میرے حوالے سے سارے ستارہ شناسوں کو یاد رہتی۔ اب جو بھی آسمان پہ نظر ڈالے، اگر وہ ستاروں کو نہیں مانتا نہ مانے، وہ سورج کو نہیں مانتا نہ مانے، وہ نجومی کی باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن میں تو ہوں نا۔ نجومی مرے نجومی جائے، میں تو ہوں نا۔ ساری جنتریاں تباہ ہو جائیں، میں تو ہوں نا۔ سورج تو ہے، اس کی چال بھی ہے، سیارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، آپ نہ مانیے وہ دوسری بات ہے، میں نہ مانوں نہ مانیے۔ یعنی کائنات میں آفتاب ہے، ہم نہیں مانتے، کائنات میں ستارے ہم نہیں مانتے، آفتاب چل رہا ہے ہم نہیں مانتے، آفتاب گھر میں 1 مہینے رہتا ہے ہم نہیں مانتے، پہلا دن اس کا برج شرف میں ہوتا ہے ہم نہیں مانتے۔ نہ مانیے نہ مانیے نہ مانیے۔ تو اسی طرح جب آپ نے آفتاب کو نہیں مانا، برج شرف کو نہیں مانا، ستاروں کو نہیں مانا، تو اگر ولایت علی نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس گھڑی، جس گھڑی نبی نے علی کو ہاتھ میں اٹھایا، میں اس وقت برج حمل میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اگر تمہیں گواہی چاہیے تو جس طرح چاہے تم کر لو کہ میں گیا کہ نہیں گیا، مجھے شرف ملا کہ نہیں ملا۔ جب گواہی دینے والے کو شرف مل جاتا ہے تو جو گواہی نہیں دے گا پھر اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔ تو آفتاب بتایا جا رہا ہے میں ولایت علی پر ہوں، سورج بتا رہا ہے میں ولایت علی پر ہوں، میں ہر سال اسی وقت پر برج شرف میں آتا ہوں۔ تو اب تمہیں یہ پتہ لگانا تھا کہ غدیر کا واقعہ کس ساتھ میں ہوا۔ تاریخ تو تمہیں 18 ذی الحجہ یاد رہ گئی، اس لیے کہ وہ حج کا زمانہ تھا۔ تمہیں یاد دلانے کے لیے چاند کی تاریخ سے 18 ذی الحجہ حج سے واپسی پہ یاد دلایا گیا، تاکہ نہ حج بھولو، نہ کعبہ بھولو، نہ سفر بھولو، نہ غدیر بھولو۔ ورنہ ہم تو پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھے کہ یہ وقت آئے گا، تو اب ہم ہر سال گواہی دیے چلے جا رہے ہیں۔
جب ہم برج حمل پہ جاتے ہیں کوئی ولایت کے اعلان کا وقت ہوتا ہے، اور جب ہم برج شرف میں جاتے ہیں تو قدرت چونکہ مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو وہ لمحہ اتنا پسند ہے کہ وہ وقت کو روک دیتا ہے، ایک ساتھ کے لیے کائنات کی ہر شے تھم جاتی ہے، اس لیے کہ ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا داخل ہونا بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ہم کائنات میں بہت بڑے ہیں، اس لیے ہر چیز کو روک دیا جاتا ہے، سب ہمارے زیر اثر ہیں، ہم سب کے بادشاہ ہیں، سب معدب ہو جاتے ہیں، سارے ستارے اپنی جگہ رک جاتے ہیں، چاند رک جاتا ہے، ستارے رک جاتے ہیں، 12 برج رک جاتے ہیں، تخت پہ آ رہا ہے، میں تھوڑی تخت پہ آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں بتانے کہ یہ وہ وقت ہے جب علی تخت نبی پہ آئے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے اندر 7 رنگ ہمارے اندر، اگر 7 رنگ ہم میں نہ ہوتے تو کائنات میں رنگ ہی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی ہم بادلوں میں اپنی کرنوں کو پھیلا کے دھنک دکھا دیتے ہیں اور سے قزا دکھا دیتے ہیں، دیکھو 7 رنگ یہ ہمارے رنگ۔ ان 7 رنگوں میں سے ایک رنگ ہر سال اللہ میرے لیے پسند کرتا ہے۔ جس وقت میں برج شرف میں جاتا ہوں تو اس رنگ کی روشنی میرے اوپر ساطع ہوتی ہے اوپر سے۔ اب اگر سرخ روشنی آ گئی تو گویا میں سرخ لباس میں، سب روشنی آ گئی تو میں سب رنگ تو سارے میرے ہیں، لیکن ایک رنگ حاوی ہو جاتا ہے ہر سال۔ کم وقت کبھی والوں کو ہماری باتیں معلوم ہو گئی، وہ لکھ دیتے ہیں سر جوڑا پہنے، سب جوڑا پہنے، سب جوڑا پہنے، تو لوگ جوڑا ہی نہیں سمجھتے۔ جوڑا بوڑا تو تمہارے لیے، ہم نے کیا جوڑا، ہم نے تو ولایت علی کو جوڑا ہے۔ کچھ بھی کریں گے، کوئی بھی تہوار منائیں گے، ان کا تہوار ختم ہوتا ہے کھانے، یہودی عیسائی کچھ سنی، ان کا تہوار ہی نہیں ہوتا انسان کا۔ کھانے کی تو بات کرو، محفل ہے تو کھانے کی تو بات ہوگی نا، بات میں بات تو کھانے پہ ختم ہوتی۔ تو وہ یہ سمجھے میں کوئی لال رنگ کی مٹھائی کھاتا ہوں، میں کچھ نہیں کھاتا، میں کچھ نہیں کھاتا واتا، سورج تھوڑی کچھ کھاتا ہے، میں تو کھانے کو دیتا ہوں حکم الہی سے، ولایت علی کے واسطے سے دنیا کو کھانے کو دے رہا ہوں۔ اب چونکہ جیسے اس سال سرخ روشنی میں میں گھر میں داخل ہوں گا، تو اب لال روشنی مجھ سے نہا کر جب کائنات پہ پڑے گی تو جو پھلوں پہ سرخی پڑے گی، پھلوں میں سرخی زیادہ آ جائے گی۔ اب ایسی سرخی آ جائے گی کہ انار اور زیادہ لال ہو جائے، چقندر اور زیادہ لال ہو جائے، تو ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، وہ تو تم نے اپنے حساب سے لگا کہ کھانے کا ذکر بھی کر لو کہ بھئی نوروز آ رہا ہے تو اب کون سی مٹھائی کھائی جائے گی، لال والی، پھل کون سے کھائے جائیں گے، لال والی، سبزی کون سی کھائی جائے گی، لال والی۔ تو ہر رنگ میں کھانے کا رنگ ملا لیتے ہیں آپ، ہم نہیں۔ آپ کی سوچ ہے، اب اس سے بھی بول بھی گھبراتا ہے، یہ کون کھائے گا، لال مٹھائی کیا سورج کھا رہا ہے، لال کپڑے کیا سورج پہنے، نہیں، یہ اشتہار ہے۔ اب اشتہارہ جو نہیں سمجھے گا، بنایا نہیں سمجھے گا، تشبیہ نہیں سمجھے گا، اللہ نے کائنات اسی پہ بنائی ہے، تشبیہات پر اشتہاروں پہ بنائیے، اشتہاروں پہ بنائیے۔ جب کسی کو نیت نہیں ہے تو وہ یہ بحث ہی نہ چھڑے کہ نوروز پوری رات لندن میں آج جشن ہو رہا ہے، نوروز کا مجھے نا وہ فون آتا ہے، اب ان سے بات کیجیے یہ مخالفت کریں، اب ان کو سمجھائیے یہ مخالفت کریں، ابھی رات بھر سب کو سمجھاتے رہے بھائی یہ ہے مسئلہ، یہ ہے، مخالفت نہیں کرو۔
بھائی تو وہ تو 18 دن اس کو ہم غدیر منا دیے، 21 کو کھائے کے لیے منائیں؟ اس لیے منائیں، کوئی ضروری نہ منائیں 21 کو. ارے ہم روز ولایت علی کا جشن منائیں گے تو بتائیے، جب بھی میلاد ہوتا ہے، کہیں بھی میلاد ہو، کسی کے گھر میں بھی میلاد ہو، مولا علی کی منقبت لے کے سارے لوگ بیٹھتے ہیں. اس لیے جب تک مولا علی کی منقبت نہیں پڑی ہے کہ میلاد کیسے ہوگا؟ اب تو ہوتا ہی، اب اس کا نام رکھ لیا کہ سب روز نیا دن، پھر نیا دن آفتاب کا نیا دن ہے. تو نئے دن سے ساری باتیں اللہ نے شروع کی، آدم سے لے کر اور غدیر خم تک. اب یہ عجیب بات ہے کہ امام کی آمد بھی 21 کو ہے. اب یہ حساب کچھ ایسا آ کے پڑے گا. اب اس میں 21 میں کیا راز ہے، یہ اور تو بہت سی تقریریں کر چکا ہوں، اس میں سب چیز بتا چکا ہوں. تو کچھ چیزیں ذہن میں آئی تھی تو اس وقت میں نے عرض کر دیا کہ اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. انگریزی حساب الگ ہے، چاند کا حساب الگ ہے. 18 ذیلحج کو 21 مارچ تھی. اب ان کا یہ تو مجوسیوں کا تہوار ہے. ارے تہوار الگ، یہ تہوار تھوڑی ہو، تو محفل ہے، یہ محفل میلاد. اس میں تہوار نہ غدیر تہوار ہے، نہ یہ تہوار ہے. تہوار تھوڑی، ایک بڑی عید ہے. رسول اللہ نے کہا اسلامی سب سے بڑی عید غدیر. اور ایک دو حدیثیں نہیں، سینکڑوں حدیثیں، ہزاروں حدیثیں کہ یہ عید. یہودی عالم نے کہا حضرت عمر سے کہ اگر یہ عید ہم یہودیوں کے پاس ہوتی تو آج ہم لوگ آسمان پہ پہنچتے. لوگ اتنے جاہل ہو کہ تمہارے پاس یہ عید موجود ہے اور تمہیں نہیں پتا کہ کتنی بڑی. اچھا اب وہ یہودی عیسائی وہ سب دیکھے اس وجہ سے کہ سورج نے تو خود ہی بات بتا دی کہ جب آدم سے بات شروع ہوگی اور ہر بڑا واقعہ 21 کو ہوگا تو ہر مذہب میں وہ نہر کھلتی جائے گی اور اس سے نشانیاں نکلتی چلی جائیں گی. تو اب اگر یہودی کریں، عیسائی کریں، پارسی کریں 21 کو، ان کا نہیں، ان کا تہوار ان کا نہیں ہے، یہ حضرت آدم کا تہوار ہے. جب کوئی قوم نہیں، یہ حضرت نوح کا تہوار ہے. اب جب موسیٰ آئے اور یہودی بنے تو ان کو پتہ چلا کہ توریت 21 کو ہوئی تو وہ بھی جشن منا لیا. جب عیسیٰ آئے تو پتہ چلا عیسیٰ اسی دن پیدا ہوئے تھے اور جناب یہ بھی ہوا تھا اور یہ بھی ہوا تھا. اور حضرت عیسیٰ جو ہے ان کو انجیل بھی اسی تاریخ کو ملی تھی. یہ کئی واقعے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے ہوتے چلے گئے. ان کا ٹھیک ہے تو پھر ایسا ہے کہ ہم بھی منائیں گے دوست. اب رہ گئے وہ مجوسی اور پارسی، تو وہ بھی قرآن میں ہی واقع جس کی وجہ سے نوروز مشہور ہوا. اور وہ قرآن میں واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کا نام نہیں بتایا. پیغمبر کا نام ہے جرجیس پیغمبر. تاریخ نے بتایا، نام بتا دیا، تفسیر نے بتا دیا، قرآن نے نام نہیں بتایا. قرآن نے کہا ایک نبی تھے، وہ جا رہے تھے سفر میں تو انہوں نے دیکھا ایک بستی ویران پڑی ہے اور کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں مردوں کی اور مکان کیسے بنے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ پروردگاری کیسے مر گئے سر، اب یہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ جبریل کے ہاتھ ہم تھوڑا سا پانی بھیج رہے ہیں، یہ لے لو، سارے مردوں پہ ہڈیوں پہ چھڑک لو. پرانی بات ہے. ان پیغمبر نے وہ سارے پانی چھڑک دیا مردوں کو، مردوں پہ پانی چھڑک دیا. اب زندہ ہو کے بیٹھ گئے. تو اللہ نے کہا تم نے دیکھا ہم ایسے زندہ کرتے ہیں پانی کے چھینٹوں سے، زندہ ہو گیا ہو. تو یہ واقعہ کیوں بیان کیا اللہ نے؟ یہ واقعہ ہوا 21 مارچ کو. یہ واقعہ ہوا 21 مارچ کو. اب ان پیغمبر کی اس بات کو لے کے مجوسیوں نے 21 آنی شروع کی کہ آج کا دن تو وہ ہے کہ مردہ بھی زندہ ہوگا. اب زندے نہ زندہ ہو تو ہم کیا کریں؟ اب اس میں دیکھیں ٹچ کیا ہے. دیکھیں دین جو ہے وہ اصل میں ٹچز کو دیتا ہے. ٹچز مجھے پتہ نہیں، آج کل میڈیا کا زمانہ شاید لفظ سمجھ میں آ جائے. اشاریہ سمبلز، تو اس میں چھڑکاؤ.
چھیٹا. ابھی پانی کے چھینٹے جو مارے گئے، اب یہ تو ذہین لوگوں کو ہونا چاہیے کہ ان کا بھی نوروز ایسا کیا نوروز. تو اب پڑھ لیجیے آپ عملیوں میں، پرانی تو دعاؤں میں اب بھی لکھا ہوا ہے کہ بھی نوروز کی نیاز دے کے اور ایک پانی پر بھی نیاز دو مولا علی کے گھر میں، اس کو چھڑک دو اور مومن ایک دوسرے پہ چھڑکیں چھینٹے مارے. اب یہ ویسی جنتری والوں نے جیسے سورج کے لباس میں لال رنگ ڈال دیا، تو چونکہ لال رنگ آ گیا تو وہ چھینٹے مارنے والوں نے چھینٹے بازی کر دی. انہوں نے کہا سفید پانی کیا ڈالیں، اس میں لال رنگ. اب وہ جو چھینٹے مارے تو سفید کپڑے سب کے ہو گئے لال، وہ بن گیا مذاق. کی تعلیم تو تھا ہی. انہوں نے کہا بھائی جو مذاق کے رشتے ہیں اس میں دوسرے پہ رنگ ڈالو. کھیلتے کھیلتے گھر سے باہر آ گئے. وہ نوروز میں اندر نوروز کا رنگ اچھلا حرام. بہت دنوں تک چولی میں رنگ کھیلا گیا. اتنا شور کیا، اتنا شور. عیسیٰ میں بھی کھیلا جاتا تھا، صبح سے کھیلا جاتا تھا، چولی میں بھی کھیلا جاتا تھا. لگے رنگ ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے، مزہ آتا تھا. اتنی آفت مچائی برقرار ہے. لیکن انڈیا میں کھلا ہوا، ہمیں اطمینان نہیں رہتا. جو چیز جہاں بند ہوگی وہاں کھلی رہتی ہے. اور وہ ہے بڑا ملک، یہ ہے چھوٹا ملک. یہاں بند ہو جائے بند ہوا، وہاں کوئی چیز بند نہیں ہو. آجا وہ نوروز آیا، نماز جمعہ میں لکھنؤ میں اعلان ہوتا تھا، جناب نے اعلان کیا ہے رنگ نہ کھیلا جائے. کیا بدتمیزی ہے، یہودگی ہے اور غلط بات ہے. رنگ نہیں کھیلنا چاہیے. آپ کو نوروز کے دن نظر کیجیے گا اور نظر میں جائیے گا اور میلاد کیجیے گا، خبردار رنگ نہیں کھیلیے گا. اب جمعے میں اعلان ہو گیا ہے 21 مارچ آ رہا ہے. تو جناب کے بہت خاص آدمی تھے جو بہت ہی جناب کے قریب. میں نے ان سے کہا کہ کیا ہے یہ جناب نے اعلان کر دیا اب رنگ نہیں ہوگا. ارے کہنے کہ سمجھ گیا بھائی وہ یاد دلاتے ہیں کھیلو. اس سے کیا مطلب؟ آج دلائے کہ 21 آ رہی ہے کھیلو گے کہ نہیں. تو میں نے کہا مطلب وہ ہر سال کیوں منع کرتے ہیں جناب؟ کہ وہ منع کرتے ہیں، منع کرنے سے سیدھا کہیں ایسا ہی تو نہیں کہ زنجیر کے ماتم پہ فیصلے لگائے جاتے ہیں. دے دیتا ہوں، ذرا آپ فتوائے دے دیجیے. جو زنجیر شدت سے لگوانا چاہتا ہے دے دیجیے. فتوے جو دیے جاتے ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں اور کرو. تو یہ سب اس کے بیک گراؤنڈ ہے. اور اصل میں دیکھیے سجاوٹ، اس میں پورا اشرا پڑ چکا ہے. احسان اور ایمان میرا چھپا ہوا اشرا، اس میں نے یہی ثابت کیا کہ انبیاء نے جتنے کام کیے سجایا. اب اسی غدیر قوم کو لے لیجیے، صرف اتنے ہی تو اعلان کرنا تھا علی تمہارے مولا. یہ مکے میں بھی کہا جا سکتا تھا، یہ مدینے واپس دیا. یہ تھی سجاوٹ کہ پورے قافلے کو دوڑایا جائے، سارے گنجوں کو ایک جگہ روکا جائے. آپ لوگ تو لڑکے کی گنجا پارٹی یہاں رضویہ میں، آپ کو پتہ ہی رضویہ میں تھی گنجا پارٹی. سارے گنجے پارٹی کے ممبران اب وہ سارے ممبران اب شباب المومنین میں آ گئے، اس لیے پہچانے نہیں جاتے. کبھی یہ گنجے تھے تو ان کا باس مر گیا، گنجا جو ہے وہ مر گیا تو وہ ٹوٹ گئی انجمن گنجا. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ بڈھا امریکن جو ان کا باس تھا وہ ولایت پہ کام کرتا تھا، تو ایک سب کو گنجا کا کر پاتے. پتہ چلا غریب کے گنجوں کی یاد میں گنجا پارٹی تو یہ سمبلس ہوتے ہیں. ابھی دیکھیے سمبلس جو ہوتے ہیں وہ شاعری کی جان ہوتے ہیں. شاید مجھے یاد آ رہا ہے جون ایلیا کا پہلا مجموعہ شاعر ہے. شاعر کے بعد لیکن آیا، لیکن کے بعد گمان آیا، گمان کے بعد ایک اور آیا یاد نہیں آتا. تو وہ
آخری جو آیا گویا، پانچواں مجموعہ آیا ان کا گویا، اس کی پہلی غزل ہے، اس کی زمین ہے سب کا بھلا ہو سب کی خیر، یہ چیز ہے۔ اس میں جو آخری شعر ہے وہ سنا، اب سمپل سے یعنی استعارہ، کنایا، تلمین، اشارے، یہ سب آپ کے سمجھ میں شعر سے آ جائے گا۔ تو اس غزل، پہلی غزل کا جون میں گویا میں آخری شعر یہ کہا کہ خوب تھے اپنے دادا بھی، خوب تھے اپنے دادا بھی، خوب تھی اپنی نانی بھی۔ پہلا مصرع دیکھیں کیسا، دوسرا مصرع کیسا ہوگا؟ خوب تھے اپنے دادا بھی، خوب تھی اپنی نانی بھی، خوب تھے طلحہ اور زبیر، سب کا بھلا ہوئی سب۔ خوب تھے اپنے دادا بھی، خوب تھی اپنی نانی بھی، خوب تھے طلحہ اور زبیر، سب کا بھلا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں میں شاعری کے ذریعے کلمات اور استعارے ان چیزوں کو سمجھیں۔ اگر دیکھیے بھاگیں گے اس سے تو کوئی اسکول آپ کے پاس نہیں ہے جو قرآنی استعاروں کو سمجھائے، حدیث کے استعاروں کو سمجھائے۔ ایک لفظ جو ہے کون سمجھائے گا بیٹھ کے کل علم مرد کو دیں گے رجل کو؟ تو لفظ رجل جو ہے استعارہ ہے، سمبل ہے، کنایا ہے، اب یہ کیسے سمجھا جائے گا؟ تو اب سارے لوگ تو مدرسے میں داخل ہوں گے نہیں کہ گرامر پڑھیں اور علم عروض پڑھیں، یہ محفلیں ہیں مولا علی کی یہی سکھا دیتی ہیں۔ تو لفظ عروض سے نہ گھبراؤ اور اس کو سمبل سمجھو، جب یہ کہہ دیا گیا کہ مولا علی کی ولایت سے متعلق ہے تو اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہودی کا تہوار ہے کہ مجوسی کا تہوار ہے کہ کس کا تہوار ہے، کس کا نہیں کس کا تہوار ہے۔ اگر اسی پہ میں آ جاؤں اور شروع کر دوں تو پھر وہی والی گھبراہٹ لوگوں میں ہونے لگتی ہے کہ دیکھیے بحث کیسے بھی رکھ کر گئی۔ ابھی نماز کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی مجوسیوں کا لفظ ہے، یہ بھی پارسیوں کا لفظ ہے، یہ بھی ایرانی لفظ ہے۔ تو پھر اس لفظ کو آپ استعمال کریں، ہم دونوں اس کا استعمال کریں۔ آپ نماز استعمال، لفظ روزہ جو ہے وہ فارسی ہے، وہ بھی مجوسیوں اور پارسیوں کا لفظ ہے، وہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے چلے جائیے، میں 10,000 باتیں بتا دوں۔ یہ جو احرام باندھا جاتا ہے یہی الہ آباد میں سنگم کے میلے میں ہندو بھی باندھتے ہیں۔ یہی 2 چادریں پہنے، وہ بھی گنگا جمنا میں نہا رہے ہوتے، یہی پہنے چلے آ رہے۔ ایک تصویر میراجی جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، یہی کپڑے عیسائی بھی پہنتے ہیں، یہی کپڑے یہودی بھی پہنتا ہے، یہی 2 چادریں ہوتی ہیں تو اسی طرح تو لپیٹی جائیں گی۔ اس کو لپیٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک یہاں سے لپیٹی جائے گی، اوپر سے لپیٹی جائے گی، تو اس میں کیسے فرق ہو جائے گا یہودی عیسائی ہندو اور کافر اور مشرکوں میں؟ اور وہی آپ پہنے چلے جا رہے ہیں خانے کعبہ۔ یہودی بھی پتھر پرست ہے، عیسائی بھی پتھر پرست ہے، آپ بھی پتھر پرست ہیں، اور اپنوں پہ پتھر پڑ گئے تو ہم کیا کریں؟ اب آپ نے صورتیں بنا لی، آپ نے کہا نہیں تو حجر اسود ہے تو پتھر، یہ مقام ابراہیم ہے تو پتھر، آپ جو کہیں وہ سب صحیح، دوسرا حرام کر ایک تیرے سوا سب، ایک تیرے سوا، یہ گانا کا شعر ہے کہ ایسا خطے مذہب کیا جو سر پھرا دے انسان کا، ایسا خطے مذہب کیا جب صحیح پھر جائے تو مذہب صرف خط ہو کے رہے، اور سر نہیں پھرنا چاہیے اس لیے کہ سر کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، سر کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، اور اسی وقت پکڑ کے رکھ سکتے ہیں آپ سر کو کہ وہ پھرنے نہ پائے کہ جب آپ ولایت دہلی پہ رہیں۔ کیا کہنا بھائی، غفران نے محفل رکھی اور یہ تصویر تو پہلے بھی ہمیں دکھائی تھی، ابھی جس دن شب داری تھی تو ہم لوگ جا رہے تھے یہاں سے، راستے میں یہاں ٹھہرے تھے، سلمان مصطفیٰ صاحب وہاں پہ انتظار کر رہے تھے،
شبیداری کی مجلس سے پہلے ہم یہاں گئے اور یہاں چائے وائے پی تھی، تو یہ تصویر اس دن دیکھی تھی، تو تصویر دیکھ کے ہی دل چاہتا کہ بھائی یہ دن آئے تو اب ظاہر ہے کہ دو طریقے سے آ جاتا ہے یہ دن، تو ابھی ہجرت میں تو آئے گا، ابھی تو بہت دور ہے، 30 مارچ کو یہ تصویر سب نے زیارت کر لی، اللہ کو مبارک کرے، جشن سب کو، خانہ کو بھی سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور غفران صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، سلمان صاحب جو کہ بانی ہیں اس محفل کے اور محفل کے تمام مومنین، مولا علی والے، تمام شعراء، تمام پٹھان، تمام صاحبان بیعت، اللہ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ایسی بہت سی عیدیں آپ کو نصیب ہوں، آپ اسی طرح گلے ملتے رہیں اور کھاتے پیتے رہیں۔ اچھا دیکھیے یہ بتا دیں کہ نوروزی اصل میں اس کی کہانی ہے، چھوٹا سا ایک بتا دیں بچوں کو کہ چونکہ موسم بہار شروع ہوتا ہے مارچ میں، پورے ورلڈ میں شروع ہوتا ہے، تو موسم بہار کا چونکہ یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، تو اس کی جو ابھی بتایا میں نے کہ جو ایک چیز ہے ہوائیں چلتی ہیں، تو اس میں ایک بہت ہی باریکی بات ہے، عالی رضا صاحب نے اس کو غزل میں بھی کہا ہے کہ ایک ہے موسم، موسم کا بھی ایک سمجھیے کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، اسے کہتے ہیں رت، رت الگ ہے موسم، ایک ہی موسم میں کئی رتیں آتی ہیں، رت کا پتہ چلتا ہے ہوا کے بہاؤ سے، تو گرمی جو شروع ہوتی ہے موسم بہار کی جو جا رہی ہوتی ہے، تو موسم کی رت جو بدلتی ہے، دیکھیے گرمی آ گئی مارچ میں، لیکن بالکل مکمل یعنی کہ سردی کی ہوا الوداع ہوتی ہے، اب وہ رت بدلی تو ہوا کا رخ بدلتا ہے، وہ ہے 21 تاریخ، کیونکہ 21 کو رت بدلتی ہے، تو جب رت بدلتی ہے اس میں احتیاط بہت کرنی پڑتی ہے کہ دو موسم گلے مل کے ایک رخصت ہو رہا ہے اور ایک آ رہا ہے، تو وہ ذرا صحت کے لیے تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے، یہ حکمت میں بھی ہے، یہ ڈاکٹری میں بھی، اب میں کیا سمجھاؤں یہ باتیں، لوگ جلدی میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں، یہ ساری سائنس کی باتیں، تو جب وہ رت بدل رہی ہوتی ہے تو رت کی تمام وہ چیزیں جو گرمی میں آئیں گی وہ سردی میں نہیں استعمال ہوتی، مثلاً آپ دسمبر میں برف کا پانی نہیں پئیں، آپ دسمبر میں پنکھا نہیں جھلنے لگے، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، تو سردی کی چیزیں اور ہیں، گرمی کی چیزیں اور ہیں، 21 کو جب رت بدلتی ہے تو رت بدلنے کے بعد وہ تمام چیزیں جو گرمی میں آئیں گی اگر آپ کھائیں گے تو وہ اب فائدہ دیں گے، تو اس کو شیعوں نے ایسے کیا کہ مولا علی کے نام سے رت کی جو پہلی چیزیں آئیں گی گرمی میں اس پہ پہلے نیاز دلا لو تاکہ وہ نقصان نہ دے، اس میں کیا گناہ کیا ہو، کیا برا، اب تو گرمی کی چیزیں آئیں گی، لیکن سبزیاں، اب یہ تو بہت لمبی چوڑی تقریر ہے، تقریر تو ختم ہوگی، دعا بھی کرا چکے، لیکن اب کیا کریں گے، مطلب ذہن میں بات آئی کہ کئی دن جب نوروز موضوع ہے تو اس بات کو کہہ دیں اور ریکارڈ بھی ہو جائے کہ سردی کی سبزیاں الگ ہیں، گرمی کی سبزیاں الگ ہیں، سردی کے پھل الگ ہیں، گرمی کے پھل الگ ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دسمبر میں بیٹھے خربوزہ کھا رہے ہیں، بیکار ہے خربوزہ کھانا، خربوزہ آپ کو یہ پھر بات سے بات نکلتی نا، میں کیا کروں، خربوزہ بازار میں منو آ جائے بیکار ہے اگر لو نہ چلے، کوئی نہیں کھاتا خربوزہ جب تک لو نہ چلے، کیوں؟ اس لیے کہ لو جو چلتی ہے گرم ہوا وہ خربوزے کو میٹھا کرتی ہے، ورنہ پھیکا رہتا ہے خربوزہ، تو لو جو ہے وہ پکاتی ہے، آم کو لو پکاتی ہے ورنہ کھٹا رہے گا، تو روتیں جو ہیں وہ پھلوں کو شیرینی دیتی ہیں، اور اس سب کے ابا آفتاب ہیں، خیال ہے وہ ہے سورج جو ہے وہ سب کا گرو ہے، سب کا سرپرست ہے، سب کا باپ، بابا آدم ہے وہ سب کا، جو چیزیں یہ عطا کر رہا ہے رتوں کی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ گرمی کی تمام چیزیں نیاز میں مولا علی کے رکھ دی جاتی تھی، تو زمانے میں یہ والے پنکھے نہیں تھے، تاڑ کے کھجور کے، تو وہ خواتین وہ پنکھا بھی خرید لاتی اور بھی نیاز میں رکھ دیتے تھے، جب نیاز ہو جاتی تھی تو سب کو پنکھے کی ہوا بھی، چلو ہوا شروع کر دی،
روح بدلی ہے، ہوا بدلی، تو اس میں ساری چیزیں، سارے میوے سب مولا جی کے نام میں رکھ دیے جاتے ہیں. نہ یہ گناہ ہے، نہ یہ حرام ہے، یہ کلچر ہے، یہ تہذیب ہے، یہ بچوں کو سکھانے کا طریقہ ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں ڈاکٹری ہے. مولوی کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا. مولوی سے تو بس یہ ہو سکتا ہے سلمان مصطفیٰ کی طرح میل رکھا گیا، الائنس کیا جاتا ہے. آپ الائنس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، مخالفت کریں گے پھر وہ ان سے پٹ رہے ہیں اور ہم ان سے پٹ رہے ہیں. پٹائی کا شجرا صحابہ سے پٹ رہے ہیں، سنی سے پٹ رہے ہیں، وہابی سے پٹ رہے ہیں، سعودی عرب سے پٹ رہے ہیں، اور ہمیں تو ہدایت کر لی، تو ہدایت کر لی، تو اپنی مشتبہ ٹھہری 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 سلامت رکھتے کہ کوئی ہے تو کہنا. سب سے پہلے ان کو گلے لگائیے گا، اس لیے کہ یہ سب سے گلی گلی میں ہوگا اگر غلط ملا کے ان کو کچھ نکال، خبردار زندہ باد. بس یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اب ان کی مسئلے کب کہیں گے کب نہیں کہیں گے. یہ چاہیں تو ٹپو آئے، یہ چاہیں تو ٹپو جائے. ٹپو کے معنی ٹھگ دینا، ٹھگنی اٹھا کے میں پتیلی کے باہر کراچی سے نامہ، لیکن کسی کو نہیں پتا. زندہ باد سلمان مصطفیٰ، اور ان کے لیے بھی دعا کی اللہ نے بہت ترقی عطا کرے. اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی تمہاری سعادت مندی ہے کہ بزرگوں کی بات کو رکھنا، سمجھنا. اللہ ان کی حفاظت کرے. بالکل صحیح میرے کہنے سے کیا، اور بہت بڑا کام ہے تمہارا یہ کہ تم نے دل رکھا ولایت علی والوں کا. اللہ خوش رکھے. اور 3 بار سلوات پڑھ کے میں پھر ختم.